بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم اللہ جل جلالہ کی وہ آخری کتاب ہے جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل ہوئی۔ یہ مطالعہ قرآن حکیم میں جو ابتدائی کلمات لکھے گئے ہیں اس کی پہلی سطر میں نے پڑھی ہے، اور کائنات کا کوئی مسلمان اس عقیدے سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بنیادی ترین عقیدہ ہے۔ اس مطالعہ قرآن حکیم کو کہا جا رہا ہے کہ صدی کا بہت بڑا کام ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دیگر مسالک کے ساتھ اہل تشیع بھی شریک ہیں۔ یہ صدیوں پرانا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اختلاف کا، اہل علم کے ہاں، علماء کے ہاں، اس میں اکٹھے، اور یہ اس کی سب سے پہلی سطر ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے مبارک دل پر نازل ہوئی۔ یہاں پر یہ بات لکھی ہے، اور اس ترجمے پر وہ کہتے ہیں کہ متفق ہیں، لیکن اہل تشیع کے جو بنیادی ترین عقائد ہیں ان میں سے یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین دراصل قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نہیں لے کر آئے تھے۔ انہیں جانا تھا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس، لیکن وہ بھول گئے، ان سے خطا ہو گئی۔ آپ کو سن کے بھی کانوں پہ یقین نہیں آ رہا ہوگا۔ ان سے خطا ہو گئی اور وہ چلے گئے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ورنہ حقیقت میں حضرت علی کے پاس آئے۔ کس نے لکھا ہے؟ آپ ایک عظیم الشان شخصیت ہیں۔ آپ کی کتاب بحار الانوار وہ 100 سے زیادہ جلدوں میں ہے۔ میں نے کسی دور میں ٹریپولی لیبیا میں دیکھی تھی، اس کی تختی کو غالباً اتنی بڑی تھی، مطلب یوں جو صفحہ ہوتا ہے، اور وہ اس میں الماری میں نہیں رکھی جاتی تھی، وہ الگ ایک ٹیبل تھا، وہاں آپ کہتے تھے کہ فلاں جلد چاہیے تو وہ عملہ اٹھا کے لا کے رکھتا تھا، اور پھر وہ آپ کو صفحہ بھی نہیں پلٹنے دیتے، وہ کھڑے ہوتے تھے، وہ کوئی اسکیل ٹائپ، وہ بڑا ایک طریقہ تھا کہ وہ پھٹ نہ جائے، یعنی قلمی جو وہ ہوتا ہے مخطوطہ، اس طرح کی اس کی حفاظت تھی۔ بنیادی ترین کتاب ہے اہل تشیع کے ہاں۔ انہی کی ایک اور کتاب ہے عین الحیات، ان کی ایک اور کتاب ہے، اس میں باقاعدہ یہ روایت لائے ہیں، اور یہی وہ روایت ہے۔ تو یہاں تو پہلی لائن میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور حضرت جبرائیل لائے اور حضور پر لائے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو حضرت جبرائیل کو حضرت علی پر اتارنی تھی۔ چنانچہ محمدن لا جو بک ہے اس میں یہ باقاعدہ بتایا گیا، جہاں فقہ جعفریہ کا وہ تعارف کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں قرآن کریم دراصل حضرت علی پر اترنا تھا، یعنی محمدن بک نہیں ہے، یہ تو اور بک ہے۔ یہ ہمارے ساتھ اس ترجمے میں متفق ہیں، یہ پہلی لائن پر متفق نہیں ہے۔ ذرا سا آگے بڑھیں تو محمد رسول اللہ کے ساتھ لفظ خاتم النبیین لکھا ہے۔ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 ائمہ ایسے ہیں، یہ پہلی سطر ہے، 12 ائمہ ایسے ہیں جن پر وحی اترتی ہے، اور ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں۔ حضور کے بعد یعنی ایک نبی مانا ذلی بروزی، وہ قادیانی متفقہ طور پہ کافر قرار پائے، ساؤتھ افریقہ میں فیصلے ہو گئے۔ یہ حضور کے بعد 12 ائمہ مانتے ہیں ان تمام اختیارات کے ساتھ، اور یہاں لکھا ہے محمد رسول اللہ خاتم النبی، یہ پہلی لائن پر متفق نہیں ہے، یہ دنیا میں کبھی متفق ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ پورا ایک متوازی مذہب ہے۔ ان کے ہاں ایک بنیادی عقیدہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں جہاں اہل سنت ہیں، آپ کا عالم نہیں ہے، تو آپ کیسے عمل کریں گے شیعہ مذہب پر؟ تو انہوں نے کہا کہ اہل سنت کے عالم سے جا کر پوچھ لیں، اور وہ جو مسئلہ بتائے آپ اس کے بالکل برعکس کر لیں، تو آپ اپنی شریعت، اپنے مذہب پر عمل کر لیں گے۔ اور یہ بنیادی عقائد میں ہے، یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ایک روایت لکھ دی اس کا، یہ بنیادی ترین عقائد میں سے ایک ہے۔ ان کے ساتھ اتحاد کر کے، اور اتنے گہرے علمی اور روایات اور کتابیں اور جلدیں، اور بٹھایا ہے تیسری جماعت کے بچوں کو 10ویں جماعت تک، اور انہیں یہ سب کچھ پڑھایا جائے گا۔ وہ نسل ان کے عقائد کہاں کھڑے ہوں گے؟
اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقل اور ہدایت دے کہ ہم کس گرداب میں پھنس گئے ہیں، اور یہ فکر عطا فرمائے کہ ہمیں اس سے کیسے نکلنا ہے۔